السلام علیکم۔ نیچا کے حوالے سے یہ خیال کیا جاتا ہے کہ وہ کرسٹیانٹی کو سلیو مورالٹی کی ون آف دا بیسٹ ایگزامپل قرار دیتا ہے۔ اس کے خیال میں کرسٹیانٹی نے سلیو مورالٹی کو جو ہے وہ ایک طریقے سے ایجاد کیا، گو کہ وہ پیچھے بھی جاتا ہے، مثلا سوکریٹیس کو بھی ایک طریقے سے وہ نفرت کرتا ہے، لیکن کرسٹیانٹی کے حوالے سے جب وہ سلیو مورالٹی کی بات کرتا ہے کہ اس نے ایکویلٹی کا میسج دے کر، برابری کا میسج دے کے جو انڈیویجولز آگے جا سکتے تھے یا معاشرے میں کوئی کام کر سکتے تھے، کوئی رول پلے کر سکتے تھے، ایک عام آدمی کو، ہرٹ کو اس کے برابر کر دیا۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ سلیو مورالٹی اگر سبمسیونیس سکھاتی ہے، اگر یہ سبجوگیشن سکھاتی ہے، اگر یہ غلامی سکھاتی ہے، اگر یہ جو ہے وہ جرت کی بات نہیں کرتی، اگر وہ لڑائی کی بات نہیں کرتی، تو پھر کرسٹیانٹی نے پوری دنیا پہ قبضہ کیسے کر لیا؟ مثلا اگر آپ یہ دیکھیں کہ شروع کے کچھ ادوار میں کرسٹیانٹی کچھ برسوں تک، بلکہ کچھ صدیوں تک ٹو بی پریسائز، کانسٹنٹین کے کرسٹیانٹی قبول کرنے سے پہلے تک وہ جو ہے وہ کمیونین میں رہے اور انڈر گراؤنڈ رہے، ان کو پرسیکیوشن بھی ہوا۔ لیکن بہت سارے فیکٹرز جو کرسٹیانٹی کی پریچنگ کے حوالے سے ہیں، مورخین کا خیال ہے کہ نیچا نے یا نیچے نے ان کو نظر انداز کیا۔ مثال کے طور پر جب کچھ طاعون کی بیماری آئی، تو طاعون کی بیماری میں غالباً اینٹونین پلیگ تھی۔ اینٹونین پلیگ میں جو ہے وہ بہت سارے لوگ جو ہے وہ جب مرے تو لوگوں نے ایک دوسرے کا خیال کرنا چھوڑ دیا۔ باپ جو ہے وہ بیٹے کو چھوڑ کے بھاگا، بیٹا باپ کو چھوڑ کے بھاگا۔ ایسے میں جو پلیگ سے متاثر لوگ تھے، ان کو جو ہے وہ کرسچن ان سے ہمدردی بھی کر رہے تھے، ان کے ساتھ جو ہے وہ ان کی تیمارداری بھی کر رہے تھے کچھ کیسز میں۔ اور پھر یہ بھی نوٹ کیا گیا کہ کرسچنز جو تھے وہ اتنی بڑی تعداد میں نہیں مرے جتنی بڑی تعداد میں پیگن مرے۔ تو ان دو فیکٹرز نے لوگوں کو مجبور کیا۔ پھر جسٹینین کے دور میں بھی جب پلیگ آئی تو اس میں بھی تقریباً کرسٹیانٹی کو فائدہ ہوا۔ لیکن اس کے بعد جب کرسٹیانٹی پاور میں آ گئی تو اس نے یلغار کی۔ آپ اس میں سارے جو پرنسز ہیں، اگر کرسٹیانٹی سبمسیونیس سکھاتی ہے یا سلیو مورالٹی سکھاتی ہے، تو رومن کیتھلک اور ان کی جو آپس میں لڑائیاں ہوتی رہی ہیں، شروع میں ایرین کرسٹیانٹی اور رومن کیتھلک کسی حد تک برسر پیکار رہیں۔ پھر آپ شارلمین کو آپ دیکھیں، اس نے کرسچن ہونے کے بعد پورے یورپ کے ایک بڑے حصے کو اپنے قبضے میں کیا۔ تو اگین سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر کرسٹیانٹی نے سبمسیونیس سکھائی ہے تو شارلمین اس سے اس طرح کیسے کامیاب ہو گیا؟ اس سے پہلے کچھ کرسچنز رولرز نے مسلمانوں کو جو ہے وہ تور کی لڑائی میں ہرایا، ورنہ وہ فرانس کے دروازے تک آ گئے تھے، فرانس پر قبضہ ان کا ممکنہ طور پر ہو جاتا۔ اور اس کے بعد آپ یہ سارا کروسیڈ کا فینومینن دیکھیں۔ کروسیڈ میں اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگین اگر کرسٹیانٹی سبمسیونیس سبجوگیشن سکھاتی ہے تو کیسے پورے یورپ سے لوگ اتنا لمبا راستہ طے کر کے وہاں پہ یروشلم پہنچے، اوڈیسا اور یروشلم اور اینٹیاک، یہ جتنی انہوں نے کروسیڈر اسٹیٹس قائم کی، مسلمانوں کی جو طاقت تھی طاقت کو انہوں نے ضرب لگانے کی بڑی زبردست کوشش کی، اور کئی اشروں تک پھر انہوں نے یروشلم پہ حکومت کی۔ جو کروسیڈر اسٹیٹس ہیں وہ کئی اشروں تک قائم رہیں، بلکہ 100 سال سے بھی زیادہ وہ قائم رہیں مختلف اس میں۔ تو وہ سارا پھر جنون، پھر یہ جب واپس آئیں کروسیڈر لڑ کر، واپس آنے کے بعد انہوں نے جو ایرین کرسٹیانٹی والے تھے ان کے خلاف بھی جہاد کیا، ایک دوسروں کو مارا۔ 1492 میں انہوں نے مسلمانوں کو مارا، اور یہ جو آپ کے یہودی تھے ان کو بھی وہاں سے سدن اسپین سے نکالا۔ اگین پھر یہ کرسٹیانٹی ہی تھی جو عیسائیت کا نام لے کے 14 سینچری میں پہلے پرچگیز نکلے مانسی موسیٰ کی دولت کا سن کر، اور انہوں نے سارا، آپ دیکھیں کہ کئی افریقہ کے علاقوں کی جو ممالک تھے ان کے کوسٹل ایریا پہ قبضہ کیا، گوئنگ آل دا وے ٹو گوا تک وہ گئے۔ اب اگین
اٹ از ویری ڈیفیکلٹ کہ کیا نیچا یا نیچے اتنا نائف تھا کہ اس کو یہ ساری ہسٹری پتہ نہیں تھی. پھر کرسٹوفر کولمبس جب بہاماس گیا ہے، اس کے بعد کونکسٹاڈور گئے ہیں، پیزارو، کورٹیز اور دوسرے، وہ سب کرسچینٹی کا نام لگا کر گئے ہیں. پوپ نے پورچگال اور اسپین کے درمیان جب صلح صفائی کرائی اور پورچگال کو انہوں نے افریقہ کو کہا کہ لوٹو، اور ایک طریقے سے اسپین کو کہا کہ آپ ساؤتھ سینٹرل امریکہ اور اس طرف لوٹ مار کریں، تو یہ سارا بھائی کرسچینٹی کے نام پر تھا نا. ہم ہاؤ وڈ وی ایکسپلین دیٹ؟ یہ دنیا کی کون سی سبمسونیس ہے، کون سی سبجوگیشن ہے، کون سی اوبیڈینس ہے کہ جس میں وہ کنٹری آفٹر کنٹری کانکر کر رہے ہیں. پھر انہوں نے کرسٹوفر کولمبس جب گیا وہ صلیب کا جھنڈا لے کر گیا، کروسیفک کا. اس کے ساتھ جو گئے وہ مشنری بھی گئے، کنکسٹاڈور کے ساتھ یہ جو کورٹیز تھے، پیزارو تھے اور دوسرے لوگ تھے، ان کے ساتھ بھی کرسچنس گئے وہاں پہ. انہوں نے وہاں پہ ایسٹیک مایا، ان کا امپائر، تینوں ان امپائر کو شکست دی. اور کس نام پر؟ ان دا نیم آف کرسچینٹی، کرسچینٹی کے نام پر. انہوں نے جا کر ایون پرسیکیوشن پورچوگیز نے گوا میں انٹروڈیوس کی، جو ہندوستان میں اس طرح ایگزسٹ نہیں کرتی تھی. افریقہ میں انہوں نے جا کر جو ہے وہ کانکر کیا، کس کے نام پر؟ کرسچینٹی کے نام پر. پھر آپ آگے دیکھیں کہ بعد میں یہ جو نیدرلینڈ کودا اس میں کولونائزیشن میں، فرانس کودا، آپ کا برطانیہ کودا، اور اس کے بعد بیلجیم اور دوسرے تقریباً تمام ممالک کرسچینٹی کے نام پر کودے. چائنا میں جو باکسر ریبیلین ہوا، جو فنیٹیکل ایلیمنٹس تھے وہ سارے کرسچن تھے. اب اگین وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ کہ بھائی یہ کون سا سبجوکیشن ہے، یہ کون سا سبمیشن ہے، یہ کون سی سلیو مینٹیلٹی ہے جو کنٹری آفٹر کنٹری کانکر کر رہی ہے. تاریخ عالم انسانیت میں سب سے بڑی اگر امپائرز یا سب سے زیادہ دنیا کے حصوں پہ کسی نے قبضہ کیا ہے تو وہ سارے یورپین پاورز تھے. اور جاپان کو ہٹا کے آپ سارے دیکھ لیں، سب کرسچنس تھے. 16 سینچری میں اسپین اور پرتگال نے دنیا کی بڑی بڑی امپائر قائم کی اور دنیا کے طاقتور ممالک بنے. پھر نیدرلینڈ اس میں کود گیا، وہ بھی ایک ایمرجنگ پاور بنا. انڈونیزیا میں، لاطینی امریکہ میں ادھر ادھر اس نے بھی ہاتھ مارے. پھر اس پہ یہ فرانس اور برطانیہ ہوئے. فرانس نے 18 ممالک پر ایک طریقے سے قبضہ کیا یہاں پر افریقہ میں. برطانیہ نے 22 پر کیا. انڈسٹریل ریولوشن سے پہلے اکارڈنگ ٹو جیرن ڈائمنڈ دنیا کا 35% حصہ ویسٹرن کولونیل پاورز کے پاس تھا. اور انڈسٹریل 1945 تک جو دنیا کا 85% حصہ ویسٹرن کولونیل پاورز کے پاس تھا. تو آپ اندازہ لگا لیں پوری تاریخ عالم انسانیت میں کس مذہب کے ماننے والوں نے اتنی بڑی امپائر بنائی ہے، جتنی بڑی امپائر جو کرسچینٹی نے بنائی ہے. اب مجھے بتائیں یہ امپائر اگر نیچے کی بات مان لی جائے کہ کرسچینٹی نے سبمسونیس سکھائی ہے، سبجوگیشن سکھایا ہے، سلیو مینٹیلٹی سکھائی ہے، تو ساری لڑائیوں کو آپ کیسے ایکسپلین کریں گے؟ جیرن ڈائمنڈ نے اگین لکھا کہ جب اسپینش کانکسٹاڈور وہاں پہ پہنچے ہیں نیو ورلڈ میں، تو دے ہیڈ آلریڈی بین فائٹنگ فار مور دین 400 ایئرس. 400 سال تک اسپینش لڑ رہے تھے یورپ میں. آپ کون سی سبمسونیس کی فلسفے کے تحت یا سلیو مورالٹی کے تحت یا سبجوگیشن کی فلسفے کے تحت سمجھا سکیں گے یہ؟ تو یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا نیچا اتنا نائیف تھا؟ ہی ڈڈ ناٹ ریڈ دس آل ہسٹری، اس کو یہ سارا نہیں پتا تھا. پھر آپ یہ جو اپنے اگر یہ سبمسونیس تھی، کرسچینٹی سبمسونیس کا درس دیتی تھی، تو جو ان کی آپس کی جو جنگیں ہوئی ہیں ان کو کیسے ایکسپلین کریں گے بھائی آپ آپس کی جنگوں کو؟ خالی 17 سینچری میں ٹریٹی آف ویسٹ فیلیا سے پہلے مثلا 1618 میں لڑائیاں شروع ہوئی ہیں، 1648 میں ختم ہوئی ہیں. 30 لاکھ سے 80 لاکھ کے قریب افراد مرے اس میں مذہبی جنگ میں. 30 ایئرز وار کہلاتی ہے. اب مجھے بتائیں دنیا کے کون سے سبمسو لوگ لڑیں گے؟
مثلا بدھزم کے بارے میں یہ بات آپ کہہ سکتے ہیں کہ بدھزم کا ایک ایسا فیز آیا کہ جس میں بدھسٹوں نے اتنی لڑائیاں نہیں کی، ٹھیک ہے، کیونکہ ان کے اس میں ریلیجن میں سبمسیونیس آپ کو سکھائی گئی. تو بدھسٹ کوئی بہت بڑی امپائر قائم نہیں کر سکے. ٹھیک ہے، اشوکا نے ممالک پہ قبضہ کیا، لیکن زیادہ تر اس نے ممالک پہ جو قبضہ کیا وہ بدھسٹ ہونے سے پہلے کیا. بعد میں جو اس نے کیا، اس نے زیادہ تر مشنری بھیجے پورے آپ کے چائنا میں بھی، اور آگے کوریا میں بھی، فار ایسٹ میں بھی، اور ہو سکتا ہے اس کے سکسیسرز نے بھی بھیجے ہوں. تو ان کی فلسفی میں یہ بات موجود تھی، تو انہوں نے اس کو وہ کیا. لیکن اگر کرسچینٹی میں یہ سبمسیونیس تھی، کرسچینٹی میں اگر یہ سبجوگیشن کا ایلیمنٹ تھا، سلیو مورالٹی کا تھا، دین ہاؤ وڈ یو ایکسپلین دیز آل وارس؟ پھر فرسٹ اور سیکنڈ ورلڈ وار میں لڑنے والے سارے فریق کرسچنس سے 7 کروڑ تقریباً سیکنڈ ورلڈ وار میں مرے، 2 کروڑ فرسٹ ورلڈ وار میں مرے. 100 ایئرز وار جو چلی ہے، جو ایکچولی میرے خیال سے 103 سال چلی ہے، کچھ رائٹر کہتے ہیں اس سے بھی زیادہ چلی ہے. برطانیہ اور فرانس کے درمیان دونوں کرسچن پاورز تھے. نیدرلینڈ اور اسپین میں جو لڑائیاں چلی ہیں، اسپین اور برطانیہ میں جو لڑائیاں چلی ہیں، یہ سارے کرسچن پاور تھے. تو یہ ایک بہت بڑا سوال ہے کہ یہ جو سلیو مورالٹی کا اس کا تصور ہے نیچے کا، اسپیشلی اس نے جب کرسچینٹی کو سلیو مورالٹی قرار دیا ہے، تو یہ کون سی سلیو مورالٹی ہے جس نے ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے انڈسٹریل ریولوشن سے پہلے دنیا کی 35% حصے پہ قبضہ کیا ہوا تھا، 1945 تک 85% پہ قبضہ کیا ہوا تھا، اور جس نے تاریخ عالم انسانیت میں سب سے بڑی امپائرز بنائی، برطانیہ کی امپائر اور فرینچ امپائر. یہ دنیا کی بڑی ترین امپائر ہے. برطانیہ کی تو سب سے بڑی تھی، دوسرے نمبر پہ فرانس تھا. ان ٹرمز آف لانگیوٹی آپ دیکھیں تو دنیا کی سب سے لانگ امپائر پورچوگیز رہی ہے، جس نے آخر میں مکاؤ دے کے ختم کیا. ایک اور امپائر جو تقریباً 1000 سال رہی ہے، وہ بازنطین امپائر تھی، وہ بھی کرسچن امپائر تھی. ہاؤ وڈ یو ایکسپلین دیٹ؟ سو دیٹس ویری انٹرسٹنگ پوائنٹ. نیچا کی جو سلیو مورالٹی کا اور کرسچینٹی کا یہ تصور ہے، اس پر یہ ایک بہت بڑا سوال ہے. آئی ہوپ کہ ہم لوگ ہمیشہ سوالات سے سیکھتے ہیں، کامنٹ سے سیکھتے ہیں. اگر آپ کے کوئی کامنٹ ہیں، کوئی سوالات ہیں، تو ڈیفینیٹلی آپ لکھیں. اٹ ول ہیلپ می لرن مور، اٹ ول ہیلپ می انڈرسٹینڈ یور پوائنٹ آف ویو.